حضرت حمزہ کی شجاعت سب جانتے ہیں، جس طریقے سے بدر میں لڑے تھے وہ، جس طریقے سے ان کا معاملہ ہوا تھا، وہ دوبارہ سے اسی طریقے سے آئے اور انہوں نے اچھا خاصا ہم لوگوں کا نقصان کیا، اچھے خاصے لوگوں کو انہوں نے اس میں قتل کیا، واصل جہنم کیا، اور یہ ساری کی ساری کارروائی چلتی رہی۔ ان کا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا، جنگ کا جھنڈا گر چکا تھا، اور انہوں نے پسپائی اختیار کرنا شروع کر دی۔ جب پسپائی اختیار کرنا شروع کر دی، مسلمانوں نے ان کو چیز کرنا سٹارٹ کر دیا۔ جب وہ چیز کرتے آگے بڑھتے گئے تو ایک موقع پر ایک کلاسیکل غلطی ہوئی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پہلے سے وارن کیا ہوتا، اور وہ یہ تھا کہ پہاڑی سے اس وقت تک نیچے نہیں اترنا جب تک کیٹیگورک آرڈر نہ آ جائے۔ جب یہ 50 تیر اندازوں میں سے کچھ لوگ نیچے اترنے شروع ہوئے، عبداللہ بن جبیر جو ان کے اوپر ان کے سردار مقرر کیے گئے تھے، دیٹ پارٹی کمانڈر، انہوں نے ان کو منع کیا کیٹیگورک الفاظ میں، بغیر یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب نہیں اترنا، تاکہ وہ ڈاؤٹ ان کا بالکل ختم ہو جائے کہ کس صورت میں اترنا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان بتایا تھا، وہ سب نے سنا، لیکن اب تم میں سے کوئی نیچے نہیں اترے گا، کیونکہ جنگ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ لیکن ان کچھ افراد جو کہ 35 افراد تھے، ان کا خیال تھا کہ دشمن بھاگ چکا ہے، اس کے پیچھے ہماری قوم جا رہی ہے، ان کو مزید باہر نکال کے دھکیل دیں گے، اور اب تو جنگ کا نقشہ ختم ہو چکا ہے، اب ہمیں نیچے اترنا چاہیے۔ یہ لوگ وہاں سے نیچے اترنے شروع ہوئے، 35 آؤٹ آف 50 نیچے اترے، اور اس چیز کو دشمنوں کی فوج جس کے دونوں ونگز کے اوپر ابو سفیان نے ایک ونگ کے اوپر 100 گھوڑے دے کے خالد بن ولید کو کھڑا کیا تھا، اور لیفٹ والے ونگ کے اوپر اکرمہ بن ابو جہل کو کھڑا کیا تھا 100 گھوڑے دے کے۔ خالد بن ولید نے جب اس ویک پوائنٹ کو دیکھا تو وہی بیٹل مائنڈ ان کا دوبارہ سے زندہ ہوا، اینڈ ہی ڈیڈ دیٹ ڈیسائسو تھنگ ان دس احد بیٹل۔ وہ ادھر جاتے ہوئے لمبا چکر انہوں نے کاٹا، غالباً احد کے پیچھے سے پورا چکر لگایا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اندر چکر ہے، لیکن وہ پاسبل نہیں لگتا، جنگ کے بیٹل فیلڈ کے نقشے سے پاسبل نہیں، وہ سرپرائز بنتا نہیں ہے۔ انہوں نے پورے پہاڑ کے پیچھے سے چکر لگا کے جب پیچھے سے گھوم کے آئے تو مسلمان اس وقت یا تو مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے تھے یا دشمنوں کے پیچھے چیز کرتے ان کو دھکیل رہے تھے، اور دشمن پیچھے سے گھوم کے آ کے ان کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ پیچھے گھڑ سوار، درمیان میں مسلمانوں کی پیدل فوج جو اس ٹائم ڈس آرگنائز ہو چکی تھی، اس کی بیٹل کی لائننگ چینج ہو چکی تھی، رینکس فائلز چینج ہو چکے تھے، اور سامنے کی طرف بھاگتا ہوا دشمن۔ اور جب بھاگتے ہوئے دشمن نے پیچھے مڑ کے دیکھا، گھوڑوں کی دھول جب اٹھی اور ان کو خالد بن ولید کی فوج نظر آئی، وہ بھی رکے، ادھر سے یہ کیولری اور ادھر سے وہ پیدل کی فوج، یہ دوبارہ رکے، اور اس کے بعد جنگ کا نقشہ ٹوٹلی چینج ہو گیا۔ اب کی بار وہ فتح یاب ہونے سٹارٹ ہو گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کا اچھا خاصا قتل عام کیا۔ اسی کے اندر حضرت حنظلہ شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، اور حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ کو آپ کو پتہ ہے کہ ہند کے کہنے کے اوپر، اور زیادہ مشہور لوگ کہتے ہیں کہ ہند کے کہنے بھی کہتے ہیں، لیکن ڈیٹیل ہسٹری کہتی ہے کہ اصل میں مطعم بن عدی کا بھائی، اس بھائی کو قتل کیا تھا بدر میں حضرت حمزہ نے، حضرت حمزہ کی کاٹ سے مرا تھا۔ تو اس کے بھتیجے نے، یعنی مطعم بن عدی کے بیٹے نے، جبیر بن مطعم جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ اگر تم میرے چچا کا قتل کا بدلہ لے لو جا کے اس شخص سے، اور خود جا کے مار کے آؤ، تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ جب اس چیز کے اس اعلان کا پتہ ہند کو، ابو سفیان کی بیوی کو پتہ لگا، تو اس نے بھی کہا کہ اگر تم نے ایسا کر دیا تو تمہیں میری طرف سے بھی اسپیشلی انعام و کرام دیا جائے گا۔ اور اس نے دیا، اس نے اپنے جو زیورات پہنے ہوئے تھے جنگ میں سارے کے سارے اتار کے پکڑا دیے تھے جب بعد میں وہ کام پورا کر کے آ گئے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے خود اپنا تذکرہ کیا، جب بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیسے میرے چچا کو شہید کیا، تو انہوں نے پورا تذکرہ واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ میں پتھر کے پیچھے اوٹ لگا کے بیٹھا ہوا تھا، میری صرف ایک بندے پہ نظر تھی جس نے شتر مرغ کا پر لگایا ہوا تھا، جس نے دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی، اور میں نے پہچانا ہوا تھا کہ یہ حمزہ ہے، اور میں اس طاق میں تھا کہ کب ایسا موقع ہے کہ زرہ ہلکی سی اوپر ہو اور میں نیزہ ماروں۔ ایک موقع پر انہوں نے کسی پہ تلوار چلائی، اور تلوار چلاتے ہوئے ان کے اوپر کی زرہ کھلی اور مجھے اسپیس نظر آیا، تو میں نے ساتھ ہی نیزہ چلا دیا، نیزہ ناف سے ہوتا ہوا بیک سے باہر نکل کے آ گیا۔ اس سے وہ زخمی ہوئے، اور اسی زخموں میں وہ شہید ہوئے۔ یہ ان کا شہادت کا معاملہ تھا حضرت حمزہ کا، اور دوسرے مصعب بن عمیر کی بھی شہادت اسی طریقے سے ہوئی ہے۔ حضرت حنظلہ ابو سفیان کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت حنظلہ کون تھے؟ حضرت حنظلہ قریش، یہ مدینہ والے سرداروں میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ ایک ابو عامر الراہب تھا جو اپنے آپ کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا، بڑا نیک پرہیزگار آدمی تھا، دین کے اوپر چلنے والا، باقی لوگوں سے بالکل الگ تھلگ،
اور وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید اگلی نبوت جو آ رہی ہے اس بندے کے اوپر آئے گی، لیکن جب نبوت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو اس نے انکار کیا اور وہ مسلمان نہیں ہوا۔ اوس اور خزرج کے لوگوں میں جو چند لوگ مسلمان نہیں ہوئے، ان میں ان منافقین کے ٹولے کے علاوہ جو چند چیدہ افراد تھے، ان میں سے ایک یہی ابو عامر الراہب تھا۔ یہ حنظلہ ان کے بیٹے تھے، اور ان کی جو وائف تھی وہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جو درمیان میں 300 کا ٹولہ لے کے رستے سے واپس چل کے آ گیا تھا جب مسلمانوں کی فوج احد کے میدان کے قریب تھی۔ رات کو اس نے کہا کہ جی میری بات مانی نہیں، بچوں کے مشوروں پہ آپ نے عمل کیا، میری بات نہیں مانی، آئی ایم گوئنگ بیک، ہی لیفٹ۔ تو مسلمان ٹوٹل 1000 سے 700 رہ گئے تھے۔ یہ بیٹی ان کی تھی عبداللہ بن ابی کی تھی، اور جو بیٹا تھا ابو عامر الکاذب کا تھا۔ راج کہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاذب کہتے تھے کہ جھوٹا ہے، اور ان کی آپس میں شاید نئی ان کی شادی ہوئی تھی، probably to the first night of the wedding۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اجازت بھی لی تھی کہ کیا میں شادی معطل کر دوں، لیٹ کر دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اپنے ٹائم پہ اس کو ہونے دو۔ تو یہ اس لشکر میں آ کے یہ بھی صبح کی نماز کے بعد آ کے ملے تھے، اور نصیبہ بنت کعب جو خاتون ہے جن کا میں آپ سے تذکرہ کروں گا، وہ بھی صبح کی نماز کے بعد جب ان کو پتہ لگا کہ مسلمانوں کی فوج احد کے پہاڑ تک پہنچ چکی ہے، وہ بھی صبح کی نماز کے بعد آ کے ملی تھی۔ یہ اس میں شہید ہوئے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کو مارنے کی کوشش کی، 1-2 ماری انہوں نے، لیکن وہ چونکہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے، زرہ انہوں نے ڈبل پہنی ہوئی تھی، معاوضین آس پاس تھے، ان کا وار زیادہ کارگر نہیں ہوا، لیکن جو معاوضین تھے ان میں سے کسی نے چلائی اور حضرت حنظلہ شہید ہوئے۔ یہ یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ حنظلہ ابو سفیان کے اپنے بیٹے کا نام بھی تھا جو کہ بدر میں قتل ہو چکا تھا، اور اسی کو بعد میں اس نے کوٹ کیا تھا کہ میں نے حنظلہ کا بدلہ لے لیا، آئی ایم ایٹ پرفیکٹ پیس۔ یہ لوگ اس میں حضرت مصعب بن عمیر میں شہید ہوئے، بہت سارے صحابہ اس میں شہداء کی تعداد آپ کو پتہ ہے، مسلمانوں کی طرف سے 71 شہداء اس میں شامل تھے جو کہ شہید ہوئے۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ بدر میں مسلمانوں نے کتنے قیدی کیے تھے مشرکین مکہ کے؟ ایگزیکٹ 71 مشرکین مکہ ادھر اسیرین بدر میں شامل تھے جو کہ قیدی ہوئے اور بعد میں فدیے پہ چھوڑے گئے، اور مسلمانوں کا اس اگلی جنگ میں جو ٹول ہے، ڈیتھ ٹول ٹوٹل، دیٹ از 71 آؤٹ آف دا ٹوٹل 148 جو آپ سے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی تمام جنگوں کا جو 76 بیٹلز ہیں، غزیہ سرایہ سارے ملا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی حیات کے 10 سال میں ان تمام کا ڈیتھ ٹول، شہداء کا ٹول 148 ہے، جس میں سے 71 صرف ایک جنگ کے، اور باقی 77 بیٹلز رہتی ہیں، جو 75 بیٹل میں اس میں ٹوٹل اتنا ڈیتھ ٹول تھا۔ یہ مسلمانوں کا اس طریقے سے نقصان ہوا۔ اس میں جب یہ مسلمانوں نے ان کو چیز کرنا سٹارٹ کیا تھا، پیچھے سے خالد بن ولید آیا اور اس نے پیچھے سے ان کو پش کرنا سٹارٹ کیا۔ اس نے 2 حصے کیے، ایک حصہ ان کو پش کر رہا تھا اور ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہاڑ کی طرف تھے، اس نے پہاڑ کی طرف رخ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسالٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن جو ان کے پاس صحابہ موجود تھے انہوں نے روایات کے مطابق 3 ڈفرنٹ اٹیمپٹس کو انہوں نے ڈیفیوز کیا، اور اب جو خالد بن ولید تھا گھوڑے پہ ہونے کے باوجود اس پہاڑی کے اوپر نہیں چڑھ سکا، جس پہ تھوڑی سی ہائٹ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر موجود تھے۔ لیکن جب یہ لوگ نیچے اترے، لوگوں نے ڈیفینڈ کیا، اور اس اسنا میں لوگوں میں ایک چیز اور بھی جو کنفیوژن جو جنریٹ ہوئی تھی وہ سپلٹ تھا کہ کچھ مسلمان ادھر پھنس کے، کچھ ادھر پھنس کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسالٹ ہونا سٹارٹ شروع ہو گیا۔ اس میں 3 بدبختوں نے اسپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسالٹ کرنے کی کوشش کی۔ ان کا ارادہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا تھا۔ ان میں سے ایک عتبہ بن ابی وقاص جو کہ سعد بن ابی وقاص کا بھائی تھا، یہ بنی زہرہ کا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموزاد قبیلے کا تھا۔ دوسرا ابن شہاب الزہری تھا، وہ بھی زہرہ قبیلے کا تھا، اور تیسرا ابن قیمیہ تھا، قمیہ، وہ بھی اسی زہرہ قبیلے کا تھا۔ یعنی ماموزاد قبیلے کے 3 افراد جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے درپے تھے۔ ان میں سے ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، پہلے نے عتبہ بن ابی وقاص نے، جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ گرے تو ان کا دایاں ربائی کہتے ہیں 4 اسکوائر کو، اوپر کے 2 دانت سائڈوں والے اور نیچے والے 2 دانت جو کہ بڑے دانت ہوتے ہیں، ان میں سے نیچے والا دانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچے گرنے سے، کسی پتھر کے لگنے سے ان کا دانت وہاں پہ شہید ہوا۔ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل نہ کرنا، یعنی وہ چینج اس کے بعد نہیں ہوا، روایات کے اندر ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا، اسی حالت میں گیا۔ باقی بہت سارے مسلمان ہو چکے، اس پہ اسمان نصیب نہیں ہوا بیکاز اس نے پرسنلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسالٹ کیا تھا۔ ایک اس نے کیا، ابو شہاب زاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر کچھ چیزیں مارنے کی کوشش کی، ہتھیار اور پتھر، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جو ہلکا سا گڑھا سا بنا ہوا تھا اس کے اندر نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرے۔ اور ابن قمیہ جو تھا وہ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ محمد ان میں سے کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس کو پتہ لگا کہ یہ والے ہیں تو اس نے درمیان میں تلوار چلائی، لیکن
دوہری ضلع ہونے کی وجہ سے پہلی ضلع پہ لگی وہ کٹی لیکن دوسری نہیں کٹ سکی اور اس کا تلوار کا وار نہیں چلا. اس نے دوسرا وار وہاں سے اوپر خود کو دیکھتے ہوئے آنکھوں کے ایریا میں اس نے تلوار چلائی اور وہ آنکھوں پہ تو نہیں لگی لیکن آنکھ کے نیچے جہاں پہ خود کی کڑیاں ہوتی ہیں, آپ لوگوں نے موویز میں ڈراموں میں دیکھا ہوتا ہے جس طریقے سے یہ ہیلمٹ ہوتا ہے, اس میں اس زمانے کے ہیلمٹ میں اوپر یہ سالڈ پیس ہوتا تھا اور نیچے کڑیاں ہوتی تھی تاکہ مومنٹ اور سانس باہر رہے. وہ کڑیاں اس کڑی کے اوپر لگی اور وہ کڑی جس طریقے سے جا کے لگی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اندر 2 کڑیاں کے پھنس گئی, جن کو بعد میں حضرت جو فاتح شام تھے امین الامہ کون ہے صحابی؟ عبیدہ بن جراح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا تھا کہ یہ میری امت کا امین ہے, ابو عبیدہ بن جراح. ابو عبیدہ بن جراح نے وہ حضرت ابوبکر صدیق نکالنا چاہتے تھے ان کو اللہ کا واسطے کہ اللہ کے واسطے مجھے یہ کام کرنے دے, یہ بڑا عظیم کام مجھے کرنے دے. وہ ہٹ گئے اور انہوں نے وہ دونوں اپنے دانتوں سے پکڑ کے وہ خود باہر نکالے, اندر دھنس چکے تھے اور اس میں ان کے نیچے والے دونوں دانت اس کوشش میں ٹوٹ چکے تھے. لیکن انہوں نے کچھ کوشش کر کے وہ خود کے جو کڑیاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں مبارک سے نکال لی.